بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، محترم رفیقو، سامعین و ناظرین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی درس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ حاضری ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، خاص طور پر لن یفعل کی جو گردان ہے اس کے سلسلے میں خصوصی تبصرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ دوستو، آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ فعل مضارع کے صیغے سے پہلے جب لن داخل ہوتا ہے تو وہ لفظی طور پر یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے فعل مضارع کے صیغے میں کہ وہ لام کلمے کو زبر دیتا ہے 5 صیغوں میں، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 صیغوں پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے دوستو، اور معنوی طور پر یہ تبدیلی یہ پیدا کرتا ہے لن فعل مضارع پہ داخل ہونے کے بعد کہ وہ یفعلو کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، یفعلو کا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو اس ترجمے کو وہ نفی کے ترجمے میں بدلتا ہے، وہی انکار کے ترجمے میں بدلتا ہے، نہیں کا ترجمہ اس کے اندر آتا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ تاکید کا ترجمہ بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، آج بھی یہاں لکھا گیا ہے دوستو، یہ ہے دیکھیے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ دیکھیے اس کے اندر یعنی نفی میں تاکید پائی جا رہی ہے، مطلب یہ انکار کی بات ہو رہی ہے، نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نارمل انداز میں، سیدھے سادے انداز میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے اندر تاکید اور قوت پائی جا رہی ہے۔ وہ ہے اردو زبان کے اندر جو لفظ یہ تاکید کا ترجمہ پیدا کر رہا ہے، تاکید کا مفہوم پیدا کر رہا ہے، وہ ہرگز کا لفظ ہے۔ تو دوستو، یہ جو ہرگز کا لفظ ہے یہ ایک بہت زیادہ ایک عجیب و غریب تصور پیدا کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، اس کے اندر تھوڑا سا یعنی ضد کی کیفیت بھی رہتی ہے، جیسے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کھانا کھائیے، تو اس کے بعد دوبارہ بھی کہے کھانا کھائیے، تو آپ ذرا تھوڑا سا ضدی حساب سے کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں کھاؤں گا، ہرگز نہیں پڑھوں گا، ہرگز نہیں دیکھوں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح کی یہ کیفیت اس کے اندر ہے۔ بہرحال یہ تاکید کے ترجمے پر مشتمل لفظ ہے، تو یہ سب ہرگز پھر نہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ گا کو مقرر کرنا، یعنی مضارع کے صیغے کے اندر جو 2 ترجمے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل کا، تو حال کے ترجمے کو بالکل ختم کر کے اور ساقط کر کے مستقبل کے ترجمے کو متعین کرنا اور مقرر کرنا، یہ پورا کردار یہ حرف لن کا ہے، یہ پورا کام یہ حرف لن کرتا ہے۔ تو ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ جو ترجمہ ہے دوستو، ہرگز نہیں کرے گا، تو یہ نفی میں تاکید ہے، مطلب انکار والی بات میں تاکید ہے، بہت سخت تاکید ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں پڑھے گا وہ ایک مرد۔ تو اس کے اندر نفی میں اور انکار کی زبان میں تاکید پائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ پختگی پائی جا رہی ہے۔ تو دوستو بھیا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو بالکل یہ بات صحیح بھی ثابت ہو جائے گی۔ دوستو یہاں میں نے لکھا ہے لن یفعل، پھر اس کے نیچے ترجمہ بھی اس کا آ چکا ہے، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو انکار والی بات اور نہیں والی بات کے اندر بہت زیادہ سختی اور تاکید اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو دوستو ٹھیک اسی کے رد عمل میں، مطلب یہ جو لن یفعل ہے، یا اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد،
یہ جو جملہ، یہ جو صیغہ ہے، یہ جو جملہ ہے، اس کے بالکل رد عمل میں، اس رد عمل میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے رد عمل میں معلوم ہو رہا کا لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لن یفعل یعنی ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو بالکل اسی کے رد عمل میں یہ صیغہ ہے۔ دیکھیے یہ صیغہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے لیفعلن، لیفعلن، یہ ہے لن یفعل، اس کے بالکل متوازی ایسا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کے رد عمل میں یہ صیغہ بولا جا رہا ہے، لیفعلن۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیے، ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ یہاں ترجمہ ہے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، نہ کرنے میں تاکید ہے، تو یہاں کرنے میں تاکید ہے، کرنے میں ایک قسم کی شدت ہے، اس کے اندر ایک قوت پائی جا رہی ہے۔ لیفعلن، ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ تو دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کے رد عمل میں کوئی بات کہی جاتی ہے، پھر وہ جو بات ہے پہلے بیان کی ہوئی، اس بات کے اندر جیسی سختی ہوتی ہے تو اس کے رد عمل میں بولے جانے والی بات کے اندر بھی ویسی ہی سختی پائی جاتی ہے۔ پہلے بولے جانے والی بات کے اندر اگر سختی اور شدت کم ہے تو بعد میں رد عمل میں بولے جانے والی بات کے اندر بھی سختی اور شدت کم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی پہلے کوئی گفتگو کیا جس کے اندر سختی اور شدت حد سے زیادہ ہے، بھئی انتہا درجے کی ہے، تو اس کے رد عمل میں بولے جانے والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی انتہا درجے کی سختی اور تاکید لی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھیے کہ یہاں پہ دیکھیے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو اس کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ سختی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیفعلن، بھئی اسی کے رد عمل میں بولا جا رہا ہے، ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ یہاں ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، پھر ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، تو جیسی تاکید یہاں نہ میں تھی، نہ کرنے میں تھی، ویسی ہی تاکید یہاں کرنے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو دوستو، یہ جو لیفعلن کا جو صیغہ ہے، تو اس صیغے کو یہاں آپ سمجھ لینے کے بعد کہ اس کے اندر حد سے زیادہ تاکید ہے، تبھی اس کے اندر دیکھیے ترجمہ بھی دیکھیے بہت زیادہ انتہا درجے کی تاکید کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ضرور کرے گا وہ ایک مرد نہیں، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، یہ اگر ترجمہ کریں تو تاکید کا ہے، لیکن انتہا درجے کی تاکید کا نہیں ہے، حد سے زیادہ تاکید کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لیفعلن کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے، یہ ترجمہ حد سے زیادہ تاکید کا ہے، بھئی انتہائی درجے کا تاکید کا ہے، یہ صرف تاکید کا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ہے حد سے زیادہ تاکید کو بیان کرنے والا صیغہ۔ پھر اس کی باضابطہ یہاں گردان لکھی گئی ہے، اس کے بھی پورے 14 صیغے آتے ہیں، 14۔ تو دوستو یہ کل آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھیں، تو یہ جو تاکید ہے، حد سے زیادہ تاکید جس کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ مثبت کے انداز میں ہے، نفی کے انداز میں نہیں ہے۔ اب حد ضرور ضرور نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے، یہ مثبت یعنی ہاں والی بات کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ تاکید پائی جاتی ہے، تو اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو دوستو ماضی اور مضارع یہ مطلب ایسے صیغے ہیں اور ایسی گردان ہے یہ کہ اس کے اندر جہاں مثبت کا پہلو ہے وہیں منفی کا پہلو ہے، لیکن گردانوں کی دنیا میں دو گردانیں ایسی بھی ہیں کہ کچھ گردانیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر مطلب یہ ہے کہ مثبت پایا جاتا ہے لیکن منفی نہیں پایا جاتا، بعض گردانیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر منفی پایا جاتا ہے لیکن مثبت نہیں پایا جاتا، تو ان گردانوں کے اندر فعل امر کی گردان بھی آتی ہے۔ فعل امر کی جو گردان ہے، تو فعل امر کی گردان میں مجہول ہے، معروف ہے، مثبت ہے، مگر منفی کا دور دور تک تصور نہیں ہے، کیونکہ فعل امر کہتے ہی ہیں اس کو کہ کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ امر ہے، تو لہذا اس کے اندر دور دور تک منفی یعنی نا کا تصور نہیں ہے۔
جیسے کہ یہاں پہ ہرگز نہیں کا ترجمہ ہوا، پھر یہ اور مختلف ہو جاتی ہیں ایسی باتیں. تو لا یفعلو ہے، جیسے نہیں کرے گا، نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ما فعل نہیں کیا وہ ایک مرد. تو منفی کے ترجمے ہوتے ہیں، لیکن فعل امر کے اندر، فعل امر کی گردان کے اندر منفی کا تصور نہیں ہے. پھر ٹھیک اسی طریقے سے اس کے بالکل برعکس، اس کی برعکس جو گردان ہے فعل نہیں، تو اس کے اندر منفی ہی ہے، مثبت کا تصور نہیں ہے. ہاں کی بات کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اس کے اندر کسی کام کے اقرار کا تصور نہیں ہے، انکار کا تصور ہی ہے، تبھی تو اس کو نہیں بولتے ہیں، نہیں کہا جاتا ہے. تو مت کر، تو مت کر، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو اسی کو نہیں کہا جائے گا. اس کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ہوئی ہے. تو دوستو یہ ہے منفی کے اندر تاکید. یہ دیکھیے نفی کے اندر تاکید، انکار کی بات کے اندر تاکید. ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو بالکل اس کے رد عمل میں اس کے بالمقابل لیفعلن کے اندر جو ترجمہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو معنی مطلب پیدا ہو رہا ہے وہ اقرار کے اندر، ہاں کی بات کے اندر تاکید ہے. پھر وہ تاکید بھی معمولی نہیں ہے، حد سے زیادہ تاکید ہے، یا آخری درجے کی تاکید اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو لا یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لا یفعلن ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ضرور کرے گا وہ ایک مرد. اگر آپ نے کسی طالب علم سے یہ کہا کہ تو لکھ، تو اس کے نتیجے اس کے بالکل رد عمل میں اس نے یہ کہا کہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا، تو آپ کے بولنے کا انداز دوبارہ اس کو بولنے کا انداز اور نصیحت کرنے کا انداز بدل جائے گا. پہلے تو آپ نے نارمل انداز میں کہا تھا کہ یہ لکھیے، تو اس نے کہا میں ہرگز نہیں لکھوں گا، یعنی انتہائی تاکید کے انداز میں، شدت اور طاقت اور قوت کے انداز میں اس نے انکار کیا. تو آپ نے اس کے رد عمل میں جب جواب دیا اور جب کہا تو یہ کہا کہ ضرور لکھے گا. تو یہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں لکھے گا، تو ضرور تو لکھے گا کسی صورت. تو یہ اس طرح کا ایک تصور بھی اس کے اندر نکلتا ہے. تو یہ بات آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی لن یفعل کے رد عمل میں ہی یہ صیغہ بولا جاتا ہے، یہ تاکید والا صیغہ. تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا تعین نہیں ہے، لیکن ایسا بظاہر معلوم ہو رہا ہے. پھر وہ کسی حد تک صحیح اور درست بھی معلوم ہوتا ہے کہ لن یفعل کے مقابلے میں لا یفعلن کوئی کہہ سکتا ہے. تو دوستو یہ انتہائی درجے کی تاکید والی گردان یہاں ہے. اس گردان کا نام دیکھیے. کسی گردان کے سلسلے میں ہم نے کہا یہ فعل ماضی معروف کی گردان، فعل ماضی مجہول کی گردان، فعل مضارع معروف کی گردان، فعل امر کی گردان، فعل نہیں کی گردان. ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو گردان ہے، تو اس گردان کا نام لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان ہے. نام بھی ذرا پھیلا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام بھی پھیلا ہوا ہے. تو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی یہ گردان ہے. تو دوستو یہاں دیکھیے، یہاں لکھا گیا ہے انتہائی تاکید والی گردان. بھئی انتہائی تاکید والی گردان، خالی تاکید والی گردان نہیں ہے. تو انتہائی تاکید پیدا کرنے کے لیے دوستو ان صیغوں کے اندر، پھر اس گردان کے اندر دو تبدیلیاں کی گئی ہیں، دو چیزیں لائی گئی ہیں. بھئی ایک چیز کا تعلق پہلے ابتدا سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق انتہا سے ہے. یہ دیکھیے، یہ بھی فعل مضارع ہے. اصل فعل مضارع سے ہی یہ گردان بنی، یہ گردان وجود میں آئی. لا یفعلن بنا، یفعلو پہلے ہے تو لا یفعلن بنا. تو یفعلو تھا فعل مضارع، تو اس کو ہم لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان بنانا چاہے، بالکل سختی اور تاکید والی کیفیت میں جو ہے نا وہ صیغہ بن جائے، تاکید کو بتانے والا. تو دو کام کیے گئے. ایک ہے ابتدا میں کام کیا گیا، وہ ہے لام لایا گیا، لام زبر لا. یفعلو سے پہلے لام زبر لا لایا گیا،
تو اسی لام زبر لا کا نام ہے لام تاکید، یعنی اس کے اندر بھی تاکید ہے۔ وہ لام بھی تاکید اور قوت کے معنی اور شدت کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تبدیلی اس کے اندر یہ ہوئی فعل مضارع کے اندر کہ آخر میں تشدید والا نون مشدد جس کو کہا جاتا ہے، تشدید والا نون لایا گیا ہے، تو ادھر سے لام لگ گیا اور ادھر آخر میں تشدید والا نون آ گیا، تو تشدید والے نون کو ہی ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ ثقیلہ بغیر تشدید والا اگر نون ہے جزم والا تو اس کو خفیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے اس گردان سے آج بحث نہیں ہے، لیکن جو ہے نا یہاں پہ میں نے اس کے مقابل میں یہ صیغہ لکھا ہے لیفعلن، تو لیفعلن ایک ہے، لیفعلن ایک ہے، تو یہ جو لیفعلن ہے اس صیغے کے اندر آخر میں جو نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے، جبکہ لیفعلن کے اندر آخر میں نون پر جزم ہے، تو جزم والے نون کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے، تشدید والے نون کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نون ثقیلہ ہے، تشدید والے نون کو نون مشدد کو کہا گیا، تو وہ بھی تاکید پیدا کرنے اور تاکید کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک طرف پہلے کا لفظ، پہلے کا حرف بھی تاکید کے لیے، پھر دوسری طرف آخر کا جو نون مشدد ہے یہ بھی تاکید کے لیے، تو تاکید اور یہ بھی تاکید، پھر تاکید بھی بہت زیادہ زور والی تاکید، تو اس لیے اس کو انتہائی درجے کی تاکید والے صیغے کہا جاتا ہے اور کہا جائے گا۔ تو اس کے اندر کا ترجمہ بھی سختی اور تاکید کا ہوگا۔ تو دوستو یہ جو لام ہے لام تاکید، پھر یہ جو نون ملا ہوا ہے یہ نون ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ۔ تو اس کا مقصد بھائی بہت زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ، پوری قوت اور توانائی کے ساتھ کسی کام کے کرنے کو بتانا ہے۔ تو اب دیکھیے لیفعلن، یہ پہلے نمبر کا صیغہ ہے، لیفعلانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، پھر یہ ہے لیفعلن یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، پھر یہ دیکھیے لتفعلن واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہی نون تاکید لام تاکید والا، لتفعلانی یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہے ضرور کریں گی وہ دو عورتیں۔ تو آپ اسی طریقے سے آپ ترجمہ کر لے سکتے ہیں۔ پہلے باضابطہ فعل مضارع کی گردان آ چکی ہے، بس فعل مضارع کے اندر جو مستقبل کا ترجمہ ہے گا والا، تو اسی گا والے ترجمے میں سختی، شدت، پھر تاکید پیدا کرنے کے لیے اس طرح اس کے اندر تبدیلی کر کے مخصوص انداز میں یہ صیغے بنائے گئے۔ ابھی دیکھیے لیفعلنانی یہ قابل توجہ صیغے ہیں، لیفعلنانی تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، پھر دیکھیے لتفعلن واحد مذکر حاضر، ضرور کرے گا تو ایک مرد، پھر یہ دیکھیے لتفعلانی ضرور کریں گے تم دو مرد، لتفعلن یہ تفعلون کے صیغے سے بنا ہوا ہے، ضرور کریں گے تم سب مرد، پھر یہ دیکھیے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، لتفعلن تفعلینا میں چونکہ لام کلمے کو زیر تھا تو اس کو برقرار رکھ کے نون ثقیلہ اور لام تاکید لگا کے یہ صیغہ بنایا گیا ہے تاکید کے لیے۔ لتفعلن ضرور کرے گی تو ایک عورت، پھر اسی طریقے سے لتفعلانی ہے، لتفعلنانی ہے تو ضرور کریں گے تم سب عورتیں، پھر یہ متکلم کے صیغے ہیں دوستو، لافعلن ضرور کروں گا میں ایک مرد، یا ضرور کروں گی میں ایک عورت، اس کے لیے آتا ہے۔ لنفعلن ضرور کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، یہ چار ترجمے اس کے اندر ہوتے ہیں، جیسے کہ فعل مضارع کے اندر، فعل ماضی کے اندر متکلم کے صیغے میں ایسے ترجمے ہوتے ہیں، تثنیہ اور جمع کے لیے جو آتا ہے۔ تو دوستو یہ جو پوری گردان ہے تو اس کے اندر ہر صیغے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تثنیہ بولیں یا جمع بولیں، غائب بولیں، حاضر بولیں، متکلم بولیں، واحد بولیں، کچھ بھی بولیں، لیکن اس کے اندر حد سے زیادہ تاکید اور قوت کا، شدت کا تصور ہو، حد سے زیادہ تاکید پائی جائے،
انتہا درجے کی تاکید ہو. تو یہ ایسے صیغے لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ کے صیغے قرآن میں بھی آئے، احادیث میں بھی آتے رہتے ہیں. تو دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ صیغے جو ہے یہ پس دیوار ڈال دینے کے صیغے ہیں اور اس کو فراموش کرنے کے صیغے ہیں، اس گردان کو فراموش کرنا نہیں ہے. تو ایسے باضابطہ صیغے آتے ہیں کتاب میں، خطاب میں، بات چیت میں، گفتگو میں، بھائی روزمرہ کی گفتگو میں یہ سب صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو ضرورت ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جیسے ماضی، مضارع، امر نہیں کی گردان کے صیغے ہم ذہن میں رکھیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کو پس پش ڈالا نہیں جا سکتا. دوستو یہاں پہ میں چند باتیں اہم آپ کی توجہ کے لیے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ دیکھیے یہ جو صیغہ ہے لیفعلن، تو آپ گنتے چلے جائیے. یہ صیغہ ہے، تشدید والا نون ہے، اس کے آخر میں نون ثقیلہ ہے اور زبر ہے. پھر لیفعلن میں نون ثقیلہ ہے اور زبر ہے. لتفعلن میں نون ثقیلہ ہے اور زبر ہے. پھر لتفعلن میں نون ثقیلہ کو زبر ہے. لتفعلن میں نون ثقیلہ کو زبر ہے. لتفعلن میں نون ثقیلہ کو زبر ہے. لافعلن، لنفعلن میں نون ثقیلہ کو دونوں جگہ بھی زبر ہے. کل نون ثقیلہ کو زبر والے صیغوں کی تعداد کتنی ہو گئی دوستو؟ بھیا 8 ہو گئی. تو 8 صیغوں میں جو نون مشدد آتا ہے آخر میں تاکید کے لیے تو اس نون کو زبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. بھیا آپ سے جو بھی صیغے کا مطالبہ ہو تو آپ پہلے غور کرنا ضروری ہے کہ آپ کون سے نمبر کا صیغہ آپ بنا رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ نون مشدد کو زبر لگا سکتے ہیں. پھر یہ تو ہو گئے زبر کے صیغے، یعنی نون مشدد کو، تشدید والے نون کو، نون ثقیلہ کو، نون تاکید ثقیلہ کو زبر آیا. دوسرے صیغے دیکھیے، زیر والے صیغے، لیفعلانی زیر والا صیغہ ہے، نون کو زیر آیا. پھر اس کے بعد دیکھیے لتفعلانی زیر والا صیغہ ہے، لیفعلانی تشدید والے نون کو زیر آیا. 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد دیکھیے لتفعلانی چوتھے نمبر کا صیغہ ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے جس کو زیر آیا. پھر اس کے بعد لتفعلانی یہاں پہ بھی زیر آیا. پھر لتفعلنانی یہاں پہ بھی زیر آیا. تو کل کتنے صیغوں میں نون ثقیلہ کو زیر آیا؟ 6 صیغوں میں. تو دیکھیے یہ نون ثقیلہ کی جو گردان ہے تو اس کے اندر کل 8 صیغوں میں نون مشدد کو جو نون تاکید کے لیے آتا ہے، بات میں قوت حد سے زیادہ پیدا کرنے کا مقصد ہوتا ہے، تو اس نون کو 8 صیغوں میں زبر آتا ہے. باقی کتنے صیغوں میں زیر ہوتا ہے؟ 6 صیغوں میں زیر ہوتا ہے. کل ملا کے پورے 14 صیغوں کی تعداد ہو جاتی ہے. دوستو ایک تو یہ توجہ کرنا، ہمارا اس طرف توجہ دلانا مقصد تھا. دوسرا یہ ہے کہ دوستو یہ دیکھیے پہلے نمبر کا صیغہ ہے، لام کلمے کو زبر آیا ہے، یہ تو تثنیہ کا صیغہ ہے. بھئی یفعلانی تھا مضارع کا صیغہ، تو لام کلمے کو یہاں پہ بھی الف کی وجہ سے زبر آیا. پھر یہاں تیسرے نمبر کا جو صیغہ ہے تو اس کو پیش آ رہا ہے لیفعلن، لام کلمے کو پیش آ رہا ہے، پیش ہے. تو یہ پیش کیوں دیا جاتا ہے؟ جمع کے صیغے پر یہاں پہ بھی پیش ہے. پھر یہاں دیکھیے یہ جو ہے لتفعلن، یہاں پہ بھی جمع کے صیغے پر پیش ہے. ضرور کریں گے وہ سب مرد، ضرور کریں گے تم سب مرد. یہ نمبر کا جو صیغہ ہے دونوں جگہ بھی پیش آیا ہوا ہے لام کلمے کو. یہ پیش ایک خاص حکمت کے تحت میں آیا ہوا ہے. وہ حکمت یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے پیش آنے کا کہ یہ اصل میں کسی چیز کی دلیل بن رہا ہے، کسی چیز کی علامت اور نشانی بن رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ صیغہ اصل میں یفعلون ہے. یفعلون، واو کو نکال دیا گیا. جب نون تاکید ثقیلہ لگایا جانے لگا تو واو جو تھا جمع پر دلالت کرنے والا وہ نکال دیا گیا. تو نکال دیا گیا، یہاں پہ بھی واو کو نکال دیا گیا. یہ تفعلون تھا، واو کو نکال دیا گیا.
واو کو نکال دینے کے بعد لام کو پیش باقی رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پیش اس بات کو بتائے کہ یہاں واو تھا اور حذف ہو گیا ہے۔ یفعلون، واو جب تھا تو پیش تھا لام کلمے کو، تفعلون میں واو تھا تو پیش تھا، تو پیش باقی رکھ کے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہاں واو محذوف ہو گیا ہے، یہاں واو پوشیدہ ہو گیا ہے، واو کو نکال دیا گیا ہے، دراصل یہاں پہ واو تھا۔ تو واو کے صیغے پر دلالت ہونے کے لیے لام کلمے کو دو صیغوں میں پیش دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ پیش دیا گیا ہے۔ تو دوستو جمع کے صیغے یہ اسی وقت قرار دیے جا سکتے ہیں جبکہ لام کلمے کو پیش ہو۔ خدا نخواستہ اگر ہم لیفعلن کہہ دیں یا لتفعلن کہہ دیں تو یہ جمع کا صیغہ نہیں ہوگا، یہ واحد کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو واحد کے صیغے میں اور جمع کے صیغے میں فرق رکھنے کے لیے یہ یہاں پہ لام کلمے کو پیش دیا گیا ہے، پیش برقرار رکھا گیا ہے، پھر یہاں پہ لام کلمے کو زبر دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو کیونکہ یہ جو اس کی جو بناوٹ ہے یہ تو فعل مضارع کی گردان سے ہی ہے، تو فعل مضارع کے اندر واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ تھا کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت کے لیے، یہ دیکھیے تفعلینا کا صیغہ تھا۔ کیا صیغہ تھا؟ تفعلینا، کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، تو تفعلینا کا صیغہ تھا تو لام کلمے کو زیر تھا، لام کلمے کو زیر تھا۔ تو جب نون ثقیلہ اور لام تاکید لگا کے وہ جو بات میں پختگی حد سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے ایک صیغہ بنایا گیا، تو اس کے بنانے کی جب بات آئی تو لتفعلن بولا گیا، لتفعلین ہونا چاہیے تھا، مطلب تفعلینا تھا، لام کلمے کے بعد یا تھا۔ تو یہاں پہ لام کلمے کو زیر کیوں برقرار رکھا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں لام کلمے کے بعد یا تھا اور یا حذف ہوا ہے، یا کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے یہ لام کلمے کو زیر باقی رکھا گیا ہے۔ تو لام کلمے کو زیر باقی رکھا گیا نون مشدد لانے کے لیے، پھر یا کو اور واو کو نکالنا بھی ضروری تھا۔ وہ کیوں ضروری تھا انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کی بات آئے گی۔ لتفعلن اس کا ترجمہ ہے ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت۔ پھر اس کے بعد اب دو صیغوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ پورے 14 صیغوں میں دو صیغوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ صیغے ہیں، یہ دیکھیے جمع مؤنث غائب والا صیغہ لیفعلنانی، پھر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لتفعلنانی، یہ دیکھیے دو نون جمع ہو گئے، لیفعلنانی، تو یہ بھی نون ہے، یہ بھی تشدید والا نون ہے، یہاں پہ بھی یہ نون آیا اور یہ تشدید والا نون آیا، تو کون سا نون کس کا ہے، کیوں ہے؟ تو دوستو وہی مضارع کے صیغے سے یہ بنائے ہوئے صیغے ہیں۔ یہ جو لیفعلنانی ہے تو اس میں جو پہلے نمبر کا جو نون ہے، الف سے پہلے جو نون دکھائی دے رہا ہے، وہ جو نون ہے وہ جمع کا نون ہے، اور جس کو نون جمع بھی بولا گیا تھا، پھر وہ نون نسوہ بھی بولا گیا، نون ضمیر بھی بولا گیا۔ تو یہ جو نون تھا نا، خاص نون جس کی نشاندہی کی گئی تھی، پھر اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ چاہے دنیا میں کچھ بھی انقلاب آ جائے لیکن اس نون کو دھکا لگنے والا نہیں ہے، وہ نون برقرار رہے گا ہر جگہ۔ تو دوستو وہ نون ہے جو یہاں پہ ہے، نون جمع، نون نسوہ، نون ضمیر، نون فاعلی، تو یہ برقرار رہنے والا ہے نا، مبنی ہے، برقرار رہنے والا نون ہے، تو وہ جمع کا نون ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے تشدید والا نون، تو یہ تو نون ثقیلہ ہے جو تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے لایا گیا اس گردان کے اندر، تو ادھر نون ثقیلہ، پھر ادھر یہ جمع کا نون۔ تو اگر ہم اس طرح اگر اس کو بناتے لیفعلننی تو ایک عجیب اس کی شکل و صورت ہو جاتی تھی۔ تو نون جمع اور نون ثقیلہ، پھر اس میں یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا بہت حد تک کہ نون جمع کون ہے، نون ثقیلہ کون ہے۔ تو لہٰذا نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو نون ہے اصلی نون، نون جمع وہ پہلے والا نون ہے اور یہ نون مشدد یہ نون ثقیلہ ہے، تو ان دونوں کو الگ الگ
فرق کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے درمیان میں الف لایا گیا ہے صرف دو صیغوں میں، وہ ہے لیفعل نانی کا صیغہ اور ایک ہے لتفعل نانی کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا۔ تو ان دونوں صیغوں کے اندر دو نونوں کے درمیان، بلکہ تین نونوں کے درمیان سمجھیے، ایک تو تشدید والا نون ہونے کی وجہ سے اس میں دو نون آ گئے، پھر اس سے پہلے والا ایک نون جمع کا ہے، تو ان کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے الف کو رکھا گیا ہے، تو اس الف کو الف فاصل کہا جاتا ہے۔ یہ جو الف ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسی الف کا نام ہے الف فاصل۔ فاصل کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، فرق کرنے والا، فرق کرنے والا۔ تو یہ جو الف آیا ہوا ہے نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا نام کیا تجویز کیا گیا؟ الف فاصل۔ تو دو صیغوں کے اندر الف فاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ دو صیغے کون سے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے دوستو۔ جب کہیں جملہ بنانے کی ضرورت آئے یا گفتگو میں بولنے کی ضرورت آئے یا قرآن و حدیث میں ایسے نمبر کا صیغہ آ جائے تو ہم صحیح طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکیں، ایک صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے مد نظر ہونا، پھر آپ کے پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو مخصوص چیزیں یہاں پہ بورڈ پہ ڈال کے آپ کے سامنے بتائی گئیں، یہ ایک آج کا سبق تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا گیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بعد میں اگلی کلاس میں اس کے سلسلے میں تبصرہ کیا جائے گا، وہ کیوں لکھا گیا تھا۔ تو دوستو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکی ہے، جس طریقے سے ماضی مضارع امر نہیں کی گردانیں آ چکی تھیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اہم ترین گردان ہے، تو بہت اہمیت والی گردان ہے۔ تو اس کو بھی یاد رکھنا اور اس کے سلسلے میں مشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ یہ عربی گرامر کے قواعد، عربی گرامر سے تعلق رکھنے والے قواعد کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔